وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے۔ توفا یتوفا، کسی چیز کو پورے طریقے سے لے لینا۔ قرآن مجید میں وفات کا لفظ 3 معنی میں آیا ہے۔ ایک موت کے معنی میں آیا ہے، توفته رسلنا، کہ جب موت آتی ہے کسی کو تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں، یہ بھی سورۃ الانعام کی نیکسٹ آیت میں آتا ہے۔ دوسرا نیند کے معنوں میں، جیسے اس آیت میں ہے نا، ایسے ہی دوسری سورۃ زمر کی آیت 42 میں ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ یہ بات ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو پہلے اسے اپنی چادر کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا چیز اس میں داخل ہوگی۔ کیا چیز سے مراد ویزیبل چیزیں بھی ہیں اور انویزیبل بھی ہیں، کہ تمہارے بیڈ میں کیا گھسا ہوا تو اس کو جھاڑو، نکالو اس کو وہاں سے، کوئی جن ہے، کوئی گرد و غبار ہے، کوئی انسیکٹ ہے، کچھ بھی۔ پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے میرے رب، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، تیری ہی قوت سے میں اسے اٹھاؤں گا، تو طاقت دے گا تو میں اٹھ سکوں گا دوبارہ۔ اگر تو نے میری جان یا میری روح کو روک لیا، یعنی واپس نہیں بھیجا، تو اس پہ رحم کر دینا، اور اگر اسے چھوڑ دیا، واپس آنے دیا، تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی مجھے نیکی کی توفیق دینا، اگر زندگی دی ہے تو نیک بنا دینا۔ تو اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ نیند کے وقت ہماری ایک روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تیسرا، توفی کا مطلب اوپر اٹھانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انی متوفیک ورافعک الیہ۔ تو اس آیت میں یتوفاکم کا معنی نیند کے وقت روح کا قبض کیا جانا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ تو نیند جو ہے یہ موت صغریٰ ہے، چھوٹی موت ہے، اور اس لیے بھی اس کو موت سے تعبیر کیا گیا کہ جیسے موت میں انسان کو احساس چلا جاتا ہے، سوتے ہوئے بھی اس کو نہیں پتا چلتا کون آیا کون گیا کون کیا کر رہا ہے، اگر آنکھ کھل جاتی ہے بعض اوقات، لیکن اوور آل کیا کیا گزر جاتا ہے آپ کے پاس سے، کون سی ٹریفک گزری، کیا ہوا، نہیں پتا چلتا، کان بند ہو جاتے ہیں ایک طرح سے۔ تبھی نیند آتی ہے جب سنائی دینا بند ہو جاتا ہے، دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ تو نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے، جس سے انسان کا نفس اور جسم جو ہے سکون اور راحت پاتے، اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ریچارج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ تو نیند اللہ کی رحمت بھی ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اسی کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون پاؤ اور تاکہ تم دن میں اس کو فضل تلاش کرو۔ تو نیند سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نبا سورت میں بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کم ہی کرتے اور اس پر شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ صبح اٹھ کے جب دعا پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی شکر کے الفاظ ہی ہیں۔ اس نعمت کی قدر و قیمت اس سے پوچھیں جن سے نیند چھن چکی، جو سو نہیں پاتے۔ بعض لوگ ہیں وہ دوائیاں کھا کے سوتے ہیں
لیکن وہ تو آرٹیفیشل نیند ہوتی ہے نا، جو اصل نیند کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہو. اور کچھ لوگ فکر اور پریشانی میں ساری ساری رات جاگتے ہیں، پہلو بدلتے رہتے ہیں، کبھی دائیں پلٹتے ہیں کبھی بائیں، لیکن ان کو نیند نہیں آتی، اور وہ تمنا کرتے کہ کچھ دیر ہی ان کی آنکھ لگ جائے. وہ اپنا مال خرچ کر کے، اپنا سب کچھ دے کے بھی نیند حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن نیند سے محروم ہوتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کام تم دن کو کرتے ہو. جرح کا لفظی معنی ہوتا ہے زخمی کرنا، لیکن یہاں جرح تم کمانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی عمل کرنا. جیسے وہ جو شکاری پرندے ہوتے ہیں من الجوارح، تو کمائی جو ہے چاہے خیر پہ مبنی ہو یا شر پہ مبنی ہو، اس کو جرح تم ہی کہا جاتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ فِي النَّهَارِ. تو یہ بھی ایک عجیب نعمت ہے، عجیب واقعہ ہے کہ انسان دنیا میں دونوں طرح کے کام کر سکتا ہے، اچھے کام بھی اور برے کام بھی. عقل مند انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کوششوں کو صحیح راہ پہ لگاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا خوف نہیں رکھتے یا آخرت کی فکر نہیں ان کو، پھر وہ ہر طرح کے کام کر لیتے ہیں. تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی بہت آئیڈیل لائف بھی بنا لیں، بہت سا مال کما لیں، بہت سے کام کر لیں، بہت محنت کوشش کر کے کسی مقام پہ پہنچ جائیں، تو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے، اور ہماری یہ کوششیں وہاں کتنا کام آئیں گی اس کی ضرور ہر بندے کو فکر ہونی چاہیے کہ اس نے سارے دن میں کیا کیا. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اس میں تمہیں اٹھا دے گا، یعنی فی النہار، دن کے وقت، تاکہ تم زمین میں بھاگو دوڑو کام کرو. یعنی جو لوگ رات کو سو جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں تو اللہ ان کو اٹھا دیتا ہے، کبھی رات کے درمیان میں، کبھی آخر میں. سبحان اللہ، یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا. کچھ لوگ رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں اٹھتے. تو جو اٹھ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی اٹھاتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے. وہ نہ توفیق دے، وہ نہ اٹھائے تو نہیں اٹھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی طرف منسوب کیا. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں. لیقضی اجل مسمی، یہ دن اور رات کا آنا جانا تمہاری زندگی پوری کرنے کے لیے. ایسی زندگی تمام ہو جاتی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. لیقضی اجل مسمی، تاکہ ایک مقررہ وقت پورا ہو جائے. جتنے سال آپ کو ملے ہیں نا، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ دن رات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ رک جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سلاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر سلاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ تمہاری زندگی کی مدت پوری ہو جاتی ہے. پھر بڑی موت آ جاتی ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر موت کے بعد تمہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک اس کے بعد تم مرنے والے ہو، پھر تم ضرور قیامت کے دن زندہ اٹھائے جاؤ گے. ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو، یعنی تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا. اگر عمل اچھے ہوئے تو اچھی جزا، اور اگر عمل برے ہوئے تو ان کی سزا دے گا. اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سلا رہا ہے، جگا رہا ہے، اور پھر دن لا رہا ہے، پھر رات لا رہا ہے، پھر ایک دن فیصلہ کر دے گا، پھر موت آئے گی، پھر وہ اٹھائے گا، پھر اعمال کا حساب ہوگا، جزا ملے گی، سزا ملے گی. اور اس کے لیے وہ ہمارے اعمال نامے تیار کروا رہا ہے. یعنی ایک تو ہے کہ وہ خود بتا دے گا، اور ایک یہ کہ کتاب عمل بول پڑے گی، اور اس وقت انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہے، اس نے ہر چیز ہی لکھ ڈالی. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل انہوں نے کیے وہ حاضر پائیں گے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو گن گن کے رکھا ہوا اعمال نامے میں. لوگ اس کو بھول چکے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے. ہمیں اپنے اچھے برے دونوں کام بھول جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو پچھلی زندگی میں برا کیا ہے، جو میرے اعمال نامے میں لکھا ہوا یا رب اسے مٹا دے، میں توبہ کرتی ہوں، ورنہ قیامت کے دن شرمندگی ہوگی اس کو دیکھ کے کیا کر کے آئے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی ساری حرکات و سکنات کا احاطہ کیے ہوئے. پھر یہ کہ سونا اور جاگنا ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، موت یاد دلاتا ہے، اور موت کی یاد ہر موقع پر ہونی چاہیے، خاص طور پر نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے، یعنی جلد بازی نہ کرے. اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اس کے بعد نماز ہے کہ نہیں. اور ہر ایسے کام سے بچو جس سے معذرت کرنی پڑے.
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. قاہر کا معنی ہوتا ہے غالب. یہ قادر سے زائد صفت ہے، یعنی یہ قادر ہوتا ہے اس سے بڑھ کر قاہر، یعنی خود قادر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوپر ایسا غلبہ رکھتا ہے کہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ قہر کے کئی معنی ہیں. نمبر 1، عدم سے چیز کو ایجاد کرنا، بنا دینا، یعنی کوئی چیز نہیں تھی تو وہ عدم پہ غالب آیا، اس نے چیز بنا دی. دوسرے، بنی ہوئی چیز کو فنا کرنے پہ غالب، یعنی ایک چیز بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا قہر اس پہ ہوا، وہ چیز ختم ہو گئی. پھر اسی طرح متضاد چیزوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، قاہر ہے. جیسے اندھیرا اور روشنی، روشنی کو اندھیرے کے ساتھ مغلوب کر دیتا ہے اور اندھیرے کو روشنی کے ساتھ مغلوب کر دیتا ہے، رات کو دن کے ساتھ، دن کو رات کے ساتھ. تو یہ قاہر ہے جو یہ کر رہا ہے. اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا ہے، تقدیر نافذ کرنے والا ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں. کائنات میں ہر چیز اس کی قہاریت کی دلیل ہے، اس کا مظہر ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یا مر رہی ہیں سب اسی کے تحت ہیں. اپنے بندوں پر پورا پورا تصرف رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. مثلاً ہم صحت مند ہیں، وہ اپنے قہر سے ہماری صحت کو بیماری میں تبدیل کر دیتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم بیمار ہیں، وہ اپنے قہر کے ساتھ بیماری کو صحت میں بدل سکتا ہے. ہم غریب ہیں، وہ اپنی اس قوت کے ساتھ ہماری غربت کو امیری میں بدل سکتا ہے. کوئی امیر ہے، اس کا قہر آتا ہے تو غربت میں بدل جاتا ہے سب کچھ. تو یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں نا، ان سب میں وہ غالب ہے، اس کا فیصلہ چلتا ہے، ہمارے نہیں چلتے، ہماری مرضی اور ہمارے اختیار نہیں ہوتا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. صرف نیگیٹو چیزوں میں نہیں، اللہ کا قہر نیگیٹو نہیں ہے، اس کے غلبے اور قوت کی دلیل ہے. مصیبت آ گئی، وہ ہم مصیبت اس کو بنا لیتے ہیں، لیکن قہر کا مطلب یہ کہ اس کا فیصلہ آ گیا، امیری غریبی میں بدل گئی یا غریبی امیری میں بھی بدل گئی، اس میں بھی قہر ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. اور وہ تم پر نگران بھیجتا ہے. حافظ کی جمع حفظہ. حفاظت کے فرشتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو گھیرے ہوئے اور شیطان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں. سبحان اللہ، کس کس نعمت کا شکر ادا کرے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر شخص کے لیے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار مقرر ہیں، آگے اور پیچھے باڈی گارڈز ریئل معنوں میں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی شیطان جو ہمارا دشمن ہے، ہر آن ہمیں نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ یہ تو میرے اوپر آنے والی تھی، کس طرح اللہ نے بچا لیا. دوسرے یہ کہ ہمارے اعمال کی حفاظت پر مامور ہے. یعنی کرام کاتبین جو ہیں وہ ایک ایک عمل کے اوپر نظر رکھتے ہیں، کیا کیا اس نے، نگاہ اٹھائی تو کدھر کو اٹھائی، کیا دیکھا، انگلی اٹھائی تو کدھر اٹھائی، زبان ہلائی تو کس چیز پہ ہلائی، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو ہر وقت واچ کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی ہماری ویڈیو بنانے لگے تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں دکھانا کیا بنایا، اس کو ڈیلیٹ کر دو، یہ مجھے نہیں اچھی لگ رہی. لیکن فرشتے جو ہیں جو وہ بنا لیتے ہیں وہ اچھا لگے یار، وہ تو سب محفوظ ہے، وہ نہیں کوئی مٹا سکتا. یہ فرشتے جو ہیں یہ فجر اور عصر کے وقت حاضر ہوتے ہیں اور بندوں کے اعمال کی نگرانی کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا ان کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے صحت عطا کر دوں. یعنی وہ فرشتے جو مقرر ہوتے ہیں وہ اپنا قلم جاری رکھتے ہیں. یہ رات کو اتنے بجے اٹھتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتا. یہ اتنے روزے رکھتا تھا، اب نہیں رکھ سکتا، وہ بھی لکھ لو، وہ دن بھی روزے لکھ لو. جب اس کے پاس مال تھا یہ اتنا صدقہ خیرات کرتا تھا، اب اس کے پاس نہیں رہا، ہوتا تو اب بھی کرتا، یہ بھی لکھ لو. سفر میں ہے، کوئی کام چھوٹ گیا ہے، یہ گھر میں تھا تو یہ روز کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا، اب بھی لکھ لو. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. پھر اسی طرح جو بائیں طرف والا ہمارا فرشتہ ہے نا، جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو 6 گھڑیاں اپنا قلم روکے رکھتا ہے
اگر انسان شرمندہ ہو جائے، ریگریٹ کرے اس وقت اور توبہ کر لے تو قلم رکھ دیتا، لکھتا ہی نہیں، ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے. 6 گھڑیاں مطلب 6 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں. سا کا لفظ آتا ہے نا، تو یعنی کہ اس وقت ٹائم کی یہ ڈویژن نہیں تھی جو آج ہماری ہے. یعنی اگر ہم 6 منٹ بھی کر لیں تو بھی بڑی چیز ہے. اور یہ حقیقت ہے، اگر انسان کا دل روشن ہو نا، انسان کو اپنی غلطی ضرور نظر آ جاتی ہے، ضرور احساس ہوتا ہے میں نے ٹھیک نہیں کہا، میں نے یہ بول دیا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ میں نے کہہ دیا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر انسان کو شرمندگی ہوتی، پھر انسان اللہ سے توبہ کر لیتا، وہ بھی مٹ جاتا ہے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو پھر فرشتوں کے ذریعے بندوں کے اعمال لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے بندوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے معزز فرشتے اس کام پہ لگائے، کرامن کاتبین. کرام کہتے ہیں عزت والے، بہت آنریبل فرشتے ہیں. یہ فرشتوں کی بھی قسمیں ہیں نا، مثنا و ثلاث و رباع، 1 ونگ والے، 2 والے، 3 والے. یزید فی الخلق ما یشاء، جبریل علیہ السلام کے 600 پر. تو یہ فرشتے بھی بڑے معزز ہیں جو لکھتے ہیں، یہ ہمارا اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں. تو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے یہ رجسٹر پیش کیے جائیں گے، یہ تمہارے اعمال ہیں. تو اس وقت انسان اپنے نیک اعمال کو دیکھ کے خوش بھی ہوگا. وہ کہے گا ہاں مقرؤ کتابی، سب کو دکھائے گا دیکھو میری کتاب. جیسے دنیا میں اگر کوئی ڈگری ملتی ہے یا کچھ، تو سب کو انسان خوشی خوشی دکھاتا ہے کہ یہ اچیومنٹ ہے میری، سامنے ڈیکوریٹ کر کے رکھتا ہے، لگا کے رکھتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو مومنوں کے حق میں یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ ان کے نیک اعمال سارے ریکارڈ ہو جائیں اور پھر قیامت کے دن ان کو دکھا کے ان کو خوش کیا جائے. اور یہ چیز انسان کو برائی سے روکنے والی بھی ہے. جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، تو پھر انسان برائی سے رکتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، یہاں تک کہ تم میں سے ایک کی موت آ جاتی ہے جب، تو اس کو ہمارے ہی بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، فوت کر لیتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ ملک الموت کے ساتھ بہت سے معاون فرشتے بھی ہوتے ہیں. وہ کفن بھی لے کر آتے ہیں ساتھ، جس میں روح کو لپیٹا جاتا ہے، اور وہ جسم سے روح کو نکالتے ہیں. اور جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت اپنے قبضے میں لے لیتے. یہ ایسے ہی جیسے پیرامیڈکس ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ کتنا عملہ ہوتا ہے، نرسز ہوتی ہیں اور ہیلپرز ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر فائنلی جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. توفتہ رسلنا. یاد رکھیے، فوت کرنے کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، کبھی فرشتوں کی طرف. جیسے اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو فوت کرتا ہے. اور پھر کل یتوفاکم ملک الموت، ایک جگہ آتا ہے ملک الموت تمہیں فوت کرتا ہے، اور یہاں پر آیا توفت رسلنا، ہمارے فرشتے فوت کرتے ہیں. تو ان میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں. فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو گئی. ملک الموت سپرویژن کر رہے ہو تو ان کی طرف نسبت ہو گئی، وہ ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اور فرشتے پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہی پروسیس ہے سارا. تو اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اسی لیے میں لوگوں کو کہتی ہوں اپنے بیڈ روم میں کسی قسم کی کوئی پکچر نہ لگا کے رکھا کریں، کیونکہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں کوئی تصویر یا کتا وغیرہ ہوتا ہے. تو اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے. ایسے ہی جان کو لگائے ہوئے ہوتے، یہ بت فلاں جگہ سے خریدا تھا، یہ کرسٹل وہاں سے خریدا تھا. کیا کریں گے یہ کرسٹل ہماری موت کے وقت ہمیں کیا فائدہ دیں گے؟ ڈرار کی اور بات، سامنے کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے. تو موت کے وقت فرشتوں کی حاضری قرآن سے بھی پتہ چل رہی ہے اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوت میں سے ایک حنوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. اتنی دور تک سب فرشتے نظر آتے ہیں. پھر ملک الموت سرہانے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلو. تو اس کی روح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ گر جاتا ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ لے کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور ساتھ لائی ہوئی حنوط خوشبو اس پہ ملتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پہ پائی جاتی ہو. پھر فرشتے اس روح کو لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں.
عزت کے ساتھ اللہم اجعلنا منہم. اور یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے. اس دن کی تیاری کرنی چاہیے, اس کے لیے اپنا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے. اور تزکیہ کے لیے قرآن و سنت کا علم بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, پھر سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اور اگر علم کی مجلسوں سے انسان دور ہو جائے تو پھر دنیا میں غافل ہو کے رہ جاتا ہے, پھر تیاری رہ جاتی ہے. اس کے برعکس جو کافر اور منافق ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ موت کے وقت بھی کیا جاتا ہے, اور اس کی روح کھینچی جاتی ہے اور پھر اس کو پٹھایا جاتا ہے, اور پھر آگے تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, اور وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے, پوری لے جاتے ہیں روح, کوئی کوتاہی نہیں کرتے. موت اس وقت دیتے ہیں جب روح کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے. جس وقت جس جگہ جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتے یہاں پکڑ لے اس کو, بس وہیں پکڑ لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص اس وقت کھا رہا ہے, یہ سو رہا ہے, یہ بازار میں ہے, اس کے گھر والوں کو نہیں پتا یہ کہاں ہے, یہ ایکسیڈنٹ میں ہے, یہ کچھ. اور پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ روح کو اس کے اصل مقام تک پہنچانے میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے, اپنی جگہ چھوڑ کے آتے ہیں, پورا کام کرتے ہیں. یعنی بازو کا ہم لوگ تو ایک کام کرتے ہیں نا, آدھا کرتے آدھا چھوڑتے, شام کو کر لیں گے, کل کر لیں گے, پھر ہو جائے گا. دیکھیں گے کتنے کاموں میں ہم ٹال مٹول کرتے ہیں, فرشتے کوئی ٹال مٹول اپنی ڈیوٹی پوری نبھاتے ہیں. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے, خبردار اسی کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی فرشتے اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں, یعنی اپنا کام کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ مرنے کے بعد سب لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں. جن, انس, نیک, بد, مومن, کافر, اچھے برے, سب کے سب. ثم ردوا, مولا کا معنی ہے وہ جو سارے امور کا ذمہ دار ہے, اور اللہ ہی ہم سب کا مولا ہے, حقیقی مولا. مولاہم الحق, وہی ہمارا مددگار ہے اور وہی توفیق دینے والا ہے. الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا, حکم فیصلہ اسی کے لیے. یہاں اس کی تائید کر دی گئی کہ یہ ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے, کوئی بچ کے بھاگ سکے ان سے؟ فیصلہ اسی کا ہوتا ہے, اور اس سے کونی شرعی سب فیصلے مراد ہیں. اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. بندوں کو حساب کتاب میں غلطی بھی لگتی ہے, دیر بھی لگتی ہے, سوچ بچار بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس میں کوئی نہ دیر لگتی ہے اور نہ غلطی لگتی ہے. ایک ہی بار سب کو اٹھا دے گی اور ایک ہی بار سب کا فیصلہ کر دے گا. قبروں سے ایک دم سب اٹھ جائیں گے اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کا ایک ہی مرتبہ حساب کر دے گا, اور وہ بہت جلد حساب کرنے پہ قادر ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.